شامی ٹی وی کے معزز دوستوں اور اس ویڈیو کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کا اظہار پوری مسلم قوم کے لیے ایک ایسا اثاثہ ہے جو کشمیری عوام کو بھارت کے تسلط کے خلاف اور اپنے عالمی سطح پر تسلیم شدہ حق کی جدوجہد میں ایک نیا جوش ولولہ اور نئی تقویت دیتا ہے۔ 5 فروری کا دن پاکستان اور کشمیریوں کے لاجواب رشتہ کی پہچان ہے۔ 5 فروری پاکستان اور کشمیر میں یوم یکجہتی کشمیر اس عہد کی تجدید ہے کہ کشمیری مسلمان اپنی آزادی کی جدوجہد اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ساری ریاست آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں ہو جاتی۔ کشمیری مسلمانوں نے قیام پاکستان سے قبل ہی اپنا مستقبل نظریاتی طور پر پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا۔ پاکستانیوں نے کسی آزمائش اور مشکل کے ہر لمحات میں کشمیری مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ زلزلہ ہو یا سیلاب، بھارتی جارحیت ہو یا کوئی اور آفت، حکومت پاکستان، افواج پاکستان اور پاکستانی عوام کشمیری مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ نظر آتے ہیں۔ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی امداد سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ کشمیر میں بھارت قابض کیسے ہوا، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ یہ 1947 کی بات ہے جب برصغیر کی تقسیم کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کر کے بھارتی قیادت اور برطانوی وائس رائے لارڈ بیٹن نے مہاراجہ کشمیر سے دوگلی پالیسی اور ساز باز کر کے الحاق کی ایک نام نہاد دستاویز کے تحت کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد ریاست میں علم بغاوت بلند ہو گیا جس کی بدولت کشمیر کا 1/3 حصہ آزاد کرا لیا گیا۔ بہادر مجاہدین کشمیر کے قدم بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے تو بھارت نے اپنا دام فریب بچھایا جس سے جہاد کشمیر اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے نیچے دب گئی۔ سلامتی کونسل کی ان قراردادوں میں کشمیریوں سے یہ وعدہ کیا گیا کہ انہیں رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ بھی بھارت کی دوگلی پالیسی تھی۔ بھارت نے ایسی ہر کوشش کو سبوتاژ کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے مسلم تشخص اور عددی اکثریت کو ختم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر قتل عام کا سہارا لیا۔ خصوصاً صوبہ جموں میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا اور لاکھوں مسلمان گھروں سے نکال دیے گئے۔ اور پھر یہی عمل 1965 میں پونچھ راجوری میں کیا گیا اور 1971 میں کارگل میں بھی یہ کچھ ایسا ہی کیا گیا، اور جو بچ گئے انہیں دین اور عقیدے سے کاٹ پھینکنے کی ہر کوشش کی گئی، مگر بہادر کشمیریوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ بالخصوص وہاں جماعت اسلامی سمیت دیگر دینی اور حریت پسند تنظیموں نے سیاسی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی ہر موضوع پر بھارت کی تہذیبی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے عوام بالخصوص نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ حریت و جہاد زندہ رکھا اور ایک لمحے کے لیے بھی بھارت کے قبضے کو جائز تسلیم نہ کیا۔ بالآخر 1990 میں بھارتی مظالم سے تنگ آ کر ہزاروں مسلمانوں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے، جنہوں نے بروقت اور تاریخی کردار ادا کیا۔ 5 جنوری 1990 میں جناب قاضی حسین احمد نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ 5 فروری 1990 کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی طور پر منایا جائے تاکہ ہمارے کشمیری مسلمان اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔ ان کو اعتماد دلایا جائے کہ پاکستان کی پوری قوم ان کی پشت پر ہے۔ اس وقت صوبہ پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت تھی جبکہ مرکز میں پیپلز پارٹی برسرکردار تھی۔ میاں نواز شریف نے بھی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس کی کامیابی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ مرکز میں پیپل پارٹی کی حکومت نے بھی قاضی صاحب کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے اس فیصلے کی تصدیق کی۔ اس طرح پہلی مرتبہ 1990 میں 5 فروری پاکستان کی حکومت، اپوزیشن، تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک پلیٹ فارم پر یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا، جس کی بدولت کشمیر کے اندر بے پناہ مثبت پیغام پہنچا اور بھارت کے خلاف جذبے مزید جواں ہو گئے۔
اس کے بعد اب تک ہر سال 5 فروری کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد گزرے 29 سالوں میں بیرونی سازشوں کے نتیجے میں پاکستان کی حکومت کبھی ڈاواں ڈول بھی ہوئی، کبھی تبدیلیاں بھی آئیں، لیکن ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی پاکستانی قوم نے منایا اور کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوتے اور بین الاقوامی سطح پر ایک پیغام پہنچتا کہ کشمیری مسلمان تنہا نہیں، پاکستان کا ہر فرد کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ پاکستان اور کشمیریوں کا تعلق کسی لالچ یا کاروبار کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا روحانی اور مذہبی تعلق ہے جس کی پائیداری کوئی بھی ملک یا طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اس بات سے پوری دنیا واقف ہے۔ بھارت اپنی شر انگیزی سے باز آ جائے اور کشمیریوں پر اپنا ظلم بند کر دے، اس کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ بزدل بھارتی فوج کشمیریوں پر ظلم کر کے جذبہ آزادی ختم نہیں کر سکتی۔ بھارت LOC پر بسنے والے معصوم کشمیریوں پر فی الفور گولہ باری بند کرے۔ پاک افواج نے ہمیشہ جان ہتھیلی پر رکھ کر ملکی سرحدوں کی حفاظت کی اور اس کے مقابلے میں بھارت سول آبادی کو نشانہ بنا کر کشمیریوں کو نہیں ڈرا سکتا۔ کشمیری نڈر اور جرات مند ہیں، وہ مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے باسیوں پر بلا اشتعال فائرنگ کھلی دہشت گردی ہے۔ بھارت اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ سول آبادی کو نشانہ بنا کر کشمیریوں کو ڈرا سکتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ کشمیری عوام پاک فوج کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا، بھارت کے کئی ٹکڑے ہوں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔